بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شان بیان کروں گا، جو کہ جنگ احد میں شریک تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 برس کی عمر ہے۔ نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ صبح کا وقت ہوا، غسل کی حالت ہے۔ کان میں آواز پہنچی، الجہاد الجہاد الجہاد، حضور کا حکم ہے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، حضور کا حکم ہے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فوراً پہنچ گئیں اور جنگ میں شرکت فرمائی۔ ابو سفیان جو اسلام کا دشمن تھا، اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا اور پوری قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان پر بھرپور حملہ کیا، گھوڑے کی گردن پر تلوار ماری، گھوڑا تڑپ کر مر گیا۔ ابو سفیان نے شور مچایا، ایک کافر نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب لاش تلاش کی گئی تو مل نہ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل دوسرے فرشتوں کے ساتھ کوثر کے پانی کے ساتھ انہیں غسل دے رہے ہیں۔ جب لاش مبارک زمین پر آئی، صحابہ نے دیکھا بالوں سے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کیوں دیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیوی، جن کا نام جمیلہ تھا، عبداللہ ابن ابی کی بہن تھی، دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات ہی ان کی شب زفاف تھی، صبح کو جہاد کا اعلان ہو گیا۔ یہ فوراً حاضر ہو گئیں، تاخیر گوارا نہ کی، غسل جنابت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ اسی دن سے ان کا لقب مشہور ہو گیا، حنظلہ غسیل الملائکہ۔ آپ کی بیوی بتاتی ہے کہ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کھل گیا ہے اور حضرت حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ اسلام کی سب سے بڑی دوسری جنگ تھی جو شوال کے مہینے میں لگی تھی۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں شدید تکلیف پہنچی۔ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو، اگر اس چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔